ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ ایجپٹ میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کی باڈی پر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگایا جاتا تھا تاکہ ان کی باڈی ہزاروں سال تک بھی خراب نہ ہو سکے، اور ان کی باڈی کو ان کے عہدے کے حساب سے ڈیکوریٹ کر کے زمین میں دفنا دیا جاتا تھا۔ دوستو، ویسے ہی تو ایجپٹ سے آرکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی ممیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو سائنٹسٹ آج تک ڈسکور نہیں کر سکے۔ نمبر 1، گولڈن ممیز ویلی۔ دوستو، 1996 میں ایک ایجپشن آرکیولوجسٹ جن کا نام زاہی حواس تھا، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مصر کے ویسٹرن ڈیزرٹ میں کھوج کر رہے تھے تو انہیں وہاں زمین کے اندر ایک سٹرکچر نظر آیا۔ جب انہوں نے کھدائی کی تو اس جگہ ممیز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ایجپشن ممیز کی پوری ویلی تھی۔ اس جگہ پر انہیں 250 ممیز ملی جو کہ مکمل گولڈ سے کور تھی۔ اس کے علاوہ مختلف باڈیز کے ساتھ قیمتی آرٹیفیکٹس بھی موجود تھے۔ یہ ایجپٹ میں کی جانے والی سب سے قیمتی اور بڑی ڈسکوریز میں سے ایک تھی۔ ان ممیز کو 4 ڈیفرنٹ پیٹرنز میں دفنایا گیا تھا، اور ان میں سے موسٹلی ممیز تو ایسی تھیں جو کہ ویل پرزرو تھیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ باڈیز ایٹ لیسٹ 2000 سال پرانی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اسپیشل پیٹرن میں یہاں دفن کیوں کیے گئے تھے؟ آف کورس یہ کوئی آرڈنری لوگ تو نہیں تھے، کیونکہ انہیں سونے سے کور کیا گیا تھا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان کا ذکر ہسٹری کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں نہیں ہے۔ آخر یہ لوگ کون تھے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، رامسیس II۔ رامسیس اینشنٹ ایجپٹ کا سب سے مشہور ترین لیڈر تھا۔ دوسرے ایجپٹ کے بادشاہوں کے مقابلے میں رامسیس نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کو سنبھالے رکھا، اور 90 سال کی عمر میں رامسیس کی موت ہوئی۔ رامسیس II کا فیرو 1881 میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سکارا سے ملا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف اینشنٹ کنگز، کوئنز یا پھر اپر کلاس کو ہی دفنایا جاتا تھا۔ جن آرکیولوجسٹ نے ممیز کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے رامسیس II اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا، ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی پاورفل دکھ رہی تھی۔ ایگزیکٹ نمبر تو کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسرچ اور DNA ٹیسٹ کے مطابق رامسیس 150 بچوں کا باپ تھا۔ 1974 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ رامسیس کی باڈی گل کر خراب ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے فوراً یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ممی کو پیرس لے جایا جائے، جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن انٹرنیشنل رول کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا، بارڈر پار کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ نے رامسیس کا پاسپورٹ ایشو کیا، جس میں اسے کنگ کا درجہ دیا گیا۔ یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ دنیا میں پہلی مرتبہ کسی مرے ہوئے انسان کے لیے پاسپورٹ ایشو کروایا گیا۔ پیرس میں لینڈ کرتے وقت بھی رامسیس کی باڈی کو بھرپور ملٹری آنر سے نوازا گیا۔ نمبر 3، مڈ ممی۔ ایجپشن انسانوں کے باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے ایک خاص پلانٹ سے نکلنے والے کیمیکل کا استعمال کرتے تھے، جس کو ریزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کیمیکل بہت مہنگا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے صرف امیر لوگ ہی اسے افورڈ کر سکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کو آج تک جتنے بھی ممیز ملی ہیں ان سب میں ریزن پایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو۔ لیکن آسٹریلین آرکیولوجسٹ تب حیران رہ گئے جب انہوں نے ایک ایسی ممی ڈسکور کی جو ریزن نہیں بلکہ مٹی سے کور ہو رکھی تھی۔ یہ ممی ایک عورت کی تھی جو لگ بھگ 25 سال کی عمر میں مر گئی تھی، لیکن اس کے کوفن پر مٹی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے آرکیولوجسٹ کو پریشان کر رکھا تھا۔ لیب ٹیسٹ سے یہ معلوم پڑا کہ یہ ممی تو 3000 سال پرانی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو مٹی لگائی گئی تھی وہ اس کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد لگائی گئی تھی۔ ریسرچ کے بعد یہ سمجھا گیا کہ یہ ممی کسی غریب گھر کی عورت کی تھی جو ریزن افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے اسے مٹی سے پریزرو کیا گیا۔ لیکن اس کے مرنے کے کافی سالوں کے بعد اس پر مٹی کیوں لگائی گئی، اس کے بارے میں ابھی تک سائنٹسٹ کچھ نہیں بتا سکتے۔ نمبر 4، کنگ ٹٹ۔ اس فیرو کے ملنے سے نہ صرف اس کو ڈھونڈنے والے حیران تھے بلکہ کنگ ٹٹ کی ممی نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران و پریشان کر رکھا تھا۔ کنگ ٹٹ اینشنٹ ایجپٹ کا سب سے چھوٹا کنگ تھا جس کو صرف 9 سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ پاورز مل
गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफनाया गया था। और इसी वजह से ही किंग टट की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग के टूम के बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं और बदरूहों का बसेरा है जो इस मम्मी और इसके साथ खजाने को बचा रही है। लॉर्ड वो शख्स था जिसने किंग टट की टूम को ढूंढने में फंडिंग की थी। हैरत अंगेज तौर पे किंग टट की मम्मी मिलने के चंद दिनों बाद ही लॉर्ड मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 5, कर्स्ड बॉडी। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर जितने भी ममीज डिस्कवर होते हैं, इनमें से ज्यादातर ऐसे ममीज होते हैं जो कि एक स्पेशल कपड़े के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन मिस्र के इलाके एलेक्जेंड्रा में एक ऐसा मम्मी मिला है जिसका कोफन बाकी कोफन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो ब्लैक कोफन आप देख रहे हैं, इसे एक खुदाई के दौरान एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 2000 साल पुराना है। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो सब इसके अंदर देख के हैरान रह गए। इसके अंदर रेड कलर का लिक्विड भरा हुआ था। इस एक कोफन में 3 लोगों को इकट्ठा दफन किया गया था। हैरानगी की बात तो ये है कि 2000 साल गुजर जाने के बावजूद ना ये लिक्विड ड्राई हुआ और ना ही इस कोफन से बाहर निकला। इसके अलावा इस कोफन को इजिप्ट से आज तक मिलने वाली सबसे कर्स चीजों में से एक माना जाता है, क्योंकि जिन 2 लोगों ने इन्हें जमीन में से बाहर निकाला था उन दोनों की अचानक मौत हो गई। इसके अलावा जिन 2 लोगों ने इसे लोड करवाने में मदद की थी वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। इस ताबूत में मौजूद ये रेड लिक्विड अभी तक एक अनसोल्व मिस्ट्री है जिसे कोई भी साइंटिस्ट अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सका। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप फ्लाइंग कार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं।